السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، کل کے سبق میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا مخرج آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ جب پانچواں مخرج شروع کیا گیا تھا تو وہاں پر آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ پانچویں مخرج سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مخارج لسانیہ، یعنی وہ مخرج جن کا تعلق جو ہے زبان سے ہے، ان کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ تو آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وہ زبان سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ جو ہے دو طرح کے ہیں۔ پہلا تو وہ جن میں زبان کا تعلق تالو سے ہے، اور وہ کون سے تھے؟ قاف اور کاف۔ اور پھر جو ہے چھٹا مخرج وسط لسان، اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ دوسری قسم کے وہ حروف تھے جن میں زبان کا تعلق جو ہے دانتوں سے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ساتواں مخرج دیکھیے، یہاں سے وہ حروف بیان کیے جائیں گے جن میں زبان کا تعلق جو ہے دانتوں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حافظ لسان، ساتواں مخرج حافظ لسان یعنی زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے، اس سے ضاد نکلتا ہے، اور اسے حافیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسے حافیہ کہتے ہیں، حافظ لسان سے ادا ہونے کی وجہ سے حافیہ کہتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، دانتوں کے نام سن لیجئے، اس لیے کہ اب یہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں، دانتوں کے نام بھی آتے رہیں گے۔ تو دانتوں کے نام جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ دانت جو ہے 6 طرح کے ہوتے ہیں: ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک، طواحن اور نواجذ۔ تو سامنے کے جو بالکل چوڑے سے دانت ہیں اوپر کی جانب میں 2، اس کو کہا جاتا ہے ثنایا، ثنایا علیہ، اور اسی کے مقابل نیچے میں 2 دانت ہیں، اس کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ وغیرہ آپ کے سامنے نہیں ذکر کی جائے گی، صرف اتنا آپ یاد رکھیے کہ سامنے کے جو 4 دانت ہیں اوپر نیچے 2 ان کو جو ہے ثنایا کہتے ہیں، اوپر والے کو ثنایا علیہ اور نیچے والے کو ثنایا سفلی۔ اور ثنایا کے بازو میں ایک دانت ہے چاروں طرف، نیچے اوپر ایک دانت ہے، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ رباعیات، را پہ زبر، رباعیات کہتے ہیں۔ ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانت جو ہے نوکیلے ہیں، چاروں طرف ایک دانت، ان کو انیاب کہتے ہیں، جو ناب کی جمع ہے۔ پھر ان انیاب سے ملے ہوئے چاروں طرف، یعنی اوپر نیچے، دائیں بائیں، اوپر نیچے چاروں طرف ایک دانت ہیں، ان کو ضواحک کہتے ہیں، جو ضاحکتن کی جمع ہے۔ پھر ان سے ملے ہوئے، ان ضواحک سے اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف 3 دانت ملے ہیں، انہیں طواحن کہتے ہیں، جو طاحنتن کی جمع ہے۔ پھر ان طواحن سے ملے ہوئے ایک دانت چاروں طرف دائیں بائیں اوپر نیچے ہیں، ان کو جو ہے نواجذ کہتے ہیں، جو ناجذتن کی جمع ہے۔ تو بہرحال دانت جو ہے 6 طرح کے ہیں: ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک، طواحن اور نواجذ۔ آپ کو جو ہے تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کرا دے تو ٹھیک ہی رہے گا۔ ثنایا یہ ثنیتن کی جمع ہے۔ ثنایا کے معنی آتے ہیں 2 کے ہونا، 2 ہونا۔
تو یہ دانت چونکہ بغیر کسی فاصلے کے دو دو ہیں، اس وجہ سے ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اور رباعیات، اچھا ثنایا میں ایک بات آپ یہ سنتے ہیں ہمیشہ کہ ثنایا علیہ ثنایا سفلا، اور دیگر کسی بھی دانت کے بارے میں آپ یہ نہیں سنتے ہیں کہ رباعی علیہ رباعی سفلا، ضواحک علیہ ضواحک سفلا، اس طرح نہیں سنتے۔ صرف ثنایا کے ساتھ علیہ اور سفلا کی قید لگائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ حالانکہ جو ہے سارے دانت جتنے اوپر ہیں 16 دانت، ایسے ہی 16 دانت جو ہے نیچے ہیں، لیکن ان کو علیہ اور سفلا سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے کے دانتوں میں صرف ثنایا ہی ایسا دانت ہے جس کا تعلق کسی حرف کے مخرج سے ہے، اس لیے اس کو جو ہے علیہ اور سفلا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور دیگر دانتوں کو علیہ اور سفلا میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ بہرحال تو ثنایا اس لیے کہتے ہیں کہ ثنایا ثنیون کے معنی آتے ہیں دو کے، اور یہ جو ہے دونوں دانت بغیر کسی فاصلے کے ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ورنہ جو ہے سارے دانت میں یہی بات ہے کہ دو دو ہیں یا دو دو دانت ہیں آزو بازو میں، تو ان کو بھی ثنایا کہنا چاہیے، لیکن یہ ملے ہوئے نہیں ہے، صرف ملے ہوئے یہ صرف ثنایا ہی ہے۔ رباعیات یا رباعیت ان کی جمع ہے۔ ربع یربع کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، تو چونکہ یہ دانت جو ہے قدرتی طور پہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں جو ہے غذا ٹھہر جاتی ہے۔ آپ زبان لگا کر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے پیالی نما تھوڑا سا گہراپن ہوتا ہے، تو اس میں غذا جو ہے ٹھہر جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباعیات۔ اس کا دوسرا نام جو ہے قواطع ہے، جو قاطعتن کی جمع ہے، چونکہ ان دانتوں سے چیزوں کو کاٹا جاتا ہے، اس وجہ سے قواطع کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ انیاب، جو ناب کی جمع ہے، یہ نوکدار ہے، اس کو کچلی کا بھی دانت کہا جاتا ہے، نوکدار ہے، اس سے چیزوں کو توڑا جاتا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام جو ہے قواصر ہے۔ ضواحک یا ضاحکتن کی جمع ہے، تو یہ جو ضواحک ہے انیاب کے بازو میں، تو عموماً ہنستے وقت یہ کیا کہتے ہیں، یہ دانت جو ہے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ضواحک کہتے ہیں۔ اس کے بازو میں تین دانت، چاروں طرف تین تین دانت، یہ طواحن کہلاتے ہیں، یہ طاحنتن کی جمع ہے، اور طاحنہ کے معنی آتے ہیں چکی کے۔ تو جس طرح سے چکی میں غذا گیہوں وغیرہ پیسا جاتا ہے، ایسے ہی کھاتے وقت جو ہے یہ تین دانت جو بنے ہوئے ہیں اوپر نیچے جو ہے، ایک طرف میں 6 اور ایک طرف میں 6، ان کے ذریعے جو ہے غذا کو چبایا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو طواحن کہتے ہیں۔ بالکل اخیر میں 4 دانت جو ہے چاروں طرف، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت جو ہے، ان کو نواجز کہتے ہیں، اور یہ ناجزتن کی جمع ہے، اور ناجزت العقل سے یہ ماخوذ ہے، بنے ہوئے ہیں۔ جب عقل کمال کو پہنچتی ہے، جب انسان جو ہے کامل عقل والا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، دانت آتے ہیں، اسی لیے اس کو عقل دانت بھی بعض لوگ کہتے ہیں، عقل ڈاڑھ یا عقل دانت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ناجزتن کی جمع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نواجز کہتے ہیں۔ آپ نے دانتوں کے تعلق سے بہت مشہور آپ نے سنا ہے کہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے کسی نے اس کو اشعار میں جمع کر دیا ہے، تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کی کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20۔ کیسے باقی رہے؟ ثنایا کے 2 دانت، اوپر نیچے 4 کم ہو گئے، پھر رباعیات کے 2 دانت اوپر نیچے 4، یہ 8 کم ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے انیاب کے 4 دانت اوپر نیچے 2، 8 اور 4 12، یہ 12 دانت ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ضواحک سے لے کر کے ضواحک، طواحن اور نواجز، ضواحک کا 1، طواحن کا 3 اور نواجز کا 1 ایک جانب میں اوپر، اسی طرح سے نیچے کی جانب میں 5
اور پھر بائیں جانب اوپر نیچے 5، اس طرح سے 20 ہو گئے۔ ان کا نام ہے اضراس، انہی کو قراء جو ہے اضراس کہتے ہیں، اور اردو میں اسے ڈاڑھ کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اب یہاں پر کیا بتلا رہے ہیں، 7واں مخرج حافۂ لسان۔ حافۂ لسان یعنی زبان کی کروٹ اور ڈاڑھوں کی جڑ، زبان کی کروٹ اور ڈاڑھوں کی جڑ۔ یہاں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاڑھوں کی جڑ جو کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نیچے کی ڈاڑھوں سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، اس وجہ سے مصنف نے کیا کہا ہے، ڈاڑھوں کی جڑ مطلق کہا ہے، کیونکہ نیچے سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ ثنایا کے ساتھ صرف علیا اور سفلا لگتا ہے، کسی کے اور دانت کے ساتھ علیا اور سفلا نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو مصنف نے یہاں مطلق بیان کیا کہ حافۂ لسان اور ڈاڑھوں کی جڑ، تو آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ مطلق بیان کرنے کی وجہ سے کون سی ڈاڑھ جو ہے مراد ہے، اوپر والی یا نیچے والی۔ تو مراد یہ ہے کہ اوپر والی کیا نام ہے، ڈاڑھ مراد ہے، کیونکہ نیچے کے ڈاڑھوں سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، اسی لیے مصنف نے جڑ کی قید مذکور کیا کہتے ہیں ڈاڑھوں کے ساتھ جو یہ نہیں کہا کہ اوپر کا یا اوپر کی ڈاڑھ یا نیچے کی ڈاڑھ۔ بہرحال تو ڈاڑھوں کی جڑ، اب ڈاڑھوں کی جڑ سے کیا مراد ہے؟ ڈاڑھوں کی جڑ دیکھیے، ایک تو ہے دانت، تو دانت کے اوپر جو جہاں سے دانت نکلتا ہے یعنی گوشت والا مسوڑھے والا جو حصہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ضاد ادا ہوگا، دانتوں سے ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے دانتوں سے ادا کرتے ہیں، آپ کسی تجوید مصور کوئی ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں گے دانتوں سے ادا نہیں ہوں گے، بلکہ دانتوں کے اوپر جو گوشت والا حصہ رہتا ہے جس کو مسوڑھا کہتے ہیں، تو ان ڈاڑھوں یعنی ضواحک طواحن اور نواجذ کے ڈاڑھ کی جڑ لگے گی، یعنی گوشت والا حصہ لگے گا۔ 8واں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام نون را ادا ہوتا ہے، لام نون را نکلتے ہیں۔ تو 8واں مخرج جو ہے طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ۔ آپ نے دوسری کتابوں میں جو جمہور علماء کے قول کے مطابق لکھی ہوئی ہیں اس میں لام کا مخرج الگ، نون کا مخرج الگ اور را کا مخرج الگ الگ پڑھا ہے۔ لام کا مخرج وہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ زبان کا کنارہ اور ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک کے دانتوں کا مسوڑھا، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک کے دانتوں کا مسوڑھا، اس سے جو ہے نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور زبان کی کچھ پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے، اس سے را ادا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے 3 مخرج جو ہے الگ الگ بیان کیا گیا ہے دیگر کتابوں میں، لیکن علامہ فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ تینوں کا مخرج ایک ہے، انہوں نے صرف طرف لسان بہرحال پورا حصہ کہلاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اختصار کے پیش نظر تینوں کو ایک کر دیا اور کہا کہ طرف لسان اور دانتوں کی جڑ سے جو ہے لام نون را نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو لام نون را کو طرفیہ کہتے ہیں۔ طرفیہ اس لیے کہ طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام جو ہے ذلقیہ بھی ہے۔ تو ذلق کے معنی بھی، ایک تو ذلق کے معنی آتے ہیں پھسلنا، اور ذلق کے معنی کنارے کی بھی آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے ذلقیہ کہتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے یہ ذلق کے معنی اگر پھسلنا ہے تو ان تینوں حرفوں کو بہت سہولت اور آسانی سے ادا کیا جاتا ہے، اپنے مخرج میں یہ زیادہ دیر تک ٹکتے نہیں، جماؤ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ذلقیہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مخرج کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں طرفیہ، اور جو ہے ان کی ادائیگی کا اعتبار کرتے ہوئے ذلقیہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلا نام جو ہے طرفیہ یہ مخرج کے اعتبار سے، اور ذلقیہ جو ہے یہ صفت کے اعتبار سے نام رکھا گیا ہے۔ 9واں مخرج ہے نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے طا دال تا نکلتے ہیں۔ زبان کی نوک سے مراد زبان کا وہ پتلا حصہ جو ثنایا سے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک، وہ بھی جو ہے طرف لسان میں آ جاتی ہے۔
اگر اجمالاً بیان کیا جائے تو طرف لسان، بلکہ جو ہے کیا نام ہے عربی کی بہت سی کتابوں میں آپ کو ملے گا طرف اللسان، اور طرف اللسان جو ہے وہی نوک زبان وہاں مراد ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ جزری نے بھی بیان کیا ہے طرف اللسان، لیکن وہ مجازاً وہاں پہ طرف اللسان ہے۔ تو نوک زبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان کا وہ حصہ جو ثنایا سے لگتا ہے، پتلا سا حصہ، اس کو کہتے ہیں نوک زبان۔ تو نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ اس سے طا، دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں بھی تفصیل کی ہے کہ جو ہے ثنایا علیہ کا جو دانت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نصف اعلیٰ اور نصف اسفل۔ نصف اعلیٰ سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی آدھے دانت تک اوپر کے حصے میں یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں ترتیب ہے، بعض نے بغیر کسی ترتیب کے کہا ہے، لیکن بہرحال یہ ثنایا علیہ کا نصف اعلیٰ اور زبان کی نوک سے یہ ادا ہوں گے۔ بعض نے اس میں ترتیب بیان کی کہ بالکل اوپر والا حصہ جو مسوڑھے سے بالکل لگا ہوا ہے اس سے جو ہے طا ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد والے حصے سے جو ہے دال، اور اس کے بعد والے حصے سے تا ادا ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی تفصیل ہو آپ اور اگلی بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے اس کی تفصیل اور توضیح۔ تو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں، کیونکہ نطع کے معنی آتے ہیں مسوڑھے کے اوپر جو حصہ ہے جس میں چٹائی نما بنا ہوا اس کو کہتے ہیں نطع، جس کی جمع جو ہے نطوع آتی ہے۔ تو اس نطع کے قریب سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نطعیہ کہا جاتا ہے۔ 10واں مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے ظا، ذال، ثا نکلتے ہیں، ظا، ذال اور ثا نکلتے ہیں، یہ جو ہے 10واں مخرج ہے۔ یہاں پر بھی زبان کی نوک ہے، لیکن یہاں پہ ثنایا علیہ کا کنارہ ہے، اوپر والے مخرج میں ثنایا علیہ کی جڑ تھی۔ تو ثنایا علیہ کا کنارہ مراد کیا ہے؟ اندرونی حصہ جس سے غذا کو کاٹا جاتا ہے، کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے، وہ دھاردار حصہ نہیں مراد ہے کنارہ، بلکہ اندر والا حصہ جو ہے مراد ہے۔ اور وہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نصف اسفل، ثنایا علیہ کا اندر والا حصہ نصف اعلیٰ تو ہو گیا طا دال تا کا مخرج، اور نصف اسفل یعنی جہاں سے تا ختم ہوتا ہے وہاں سے ظا شروع ہوگی، پھر ذال، پھر ثا، یہ ترتیب بتلائیے۔ بعض لوگوں نے بغیر ترتیب کے کہا۔ بہرحال تو ثنایا علیہ کا نصف اسفل جو ہے نیچے والا حصہ، اس سے جو ہے ظا، ذال اور ثا نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہا جاتا ہے۔ لثویہ، لثویہ کیوں کہتے ہیں؟ لثا کے معنی آتے ہیں مسوڑھا، لثا کے معنی مسوڑھے کے آتے ہیں، اور یہ حروف چونکہ مسوڑھے کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے لثویہ کہا جاتا ہے۔